اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ عزاداران امام. آج کی مجلس سفینۃ النجات چینل کے اوپر مرحوم حاجی غلام جواد غلام فریانی فجوانی حاجی غلام جواد غلام فجوانی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے. دوستو شب جمعہ ہے اور ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. شب جمعہ ہے صرف اس لیے کہ اس شب جمعہ کو اللہ نے رکھا اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ایکسیپٹنس آف یور دعاز. ویسے وہ اتنا کریم ہے پروردگار، اتنا کریم ہے کہ تم 24/7 دعا مانگتے رہو، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ وقت اس دن قبول کروں گا اور اس دن قبول نہیں کروں گا. وہ کریم ہے کریم ہے کریم ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تسبیح کو اپنی زبان پہ رکھو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. جتنا میکسیمم پڑھ سکتے پڑھو. اللہ کا کرم، کرم کے معنی کیا؟ بلیسنگ، اللہ کی رحمت. جب رحمت آئے گی نا تو پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی. جب رحمت آئے گی تو پریشانی خود بخود دور ہوگی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایون مردہ کیا چاہتا؟ ایون یہ حاجی جواد غلام صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک ہی چیز کا وہ تقاضا کرتا مردہ کہ اللہ تیرا کرم چاہیے، اللہ تیری بلیسنگ چاہیے، تیری رحمت چاہیے. زندگی میں بھی اللہ کا کرم چاہیے، مرنے کے بعد بھی اللہ کا کرم چاہیے. 24/7 اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو تم اس طرح تم بامبے میں گرو کرو. ساری پریشانیاں جو دور ہوتی وہ کرم پروردگار سے ہوتی. تو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر. آلویز سے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم. یہ اللہ کا عجیب نام ہے. جب تم زیادہ بولتے رہو گے نا، پکارتے رہو گے نا یا کریم ہو یا کریم ہو، تو کبھی تو دروازہ کھلے گا، اس کے کرم کا دروازہ کھلے گا، اس کے رحمت کا دروازہ کھلے گا. 100%. جب انسان بار بار پکارتا ہے نا تو اللہ اس کے اوپر کرم کر دیتا. ایٹ لیسٹ منیمم صبح میں اور شام میں 18 ٹائمز پڑھو، یا رحمانو یا رحیم ہو، یا رحمانو یا رحیم ہو، کہ اللہ تو رحم کر. اور اللہ یہ بولتا ہے کہ جب تم میرے نام کو پکارو، اور اللہ کے ہر نام کی ایک برکت ہے، یاد رکھو ہر نام کی. اور شب جمعہ تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ. یہ رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تمہاری بھی جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، آبسٹیکلس ہیں جو لائف میں، وہ ساری دور ہو جائیں. اسی طرح قبرستان میں مردوں کے لیے آج کی رات عید کی رات ہے. عید کی رات ہے، عید کی رات ہے. جیسا جمعہ مومن کے لیے عید کا دن کہا گیا، جمعہ کا دن فرائیڈے عید کا دن ہے، تو آج شب عید ہے، شب عید ہے. تو جتنا تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرتے رہو گے، آپ چاہتے کہ اپنے مرحومین کے لیے آج عید کر دیں، تو آپ اس کے لیے آج کی رات مغفرت کے لیے دعا کرو. مجھے ایک ٹاپک دی گئی، میں ٹاپک پہ ابھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج شب جمعہ کی ایک امپورٹنٹ نماز دے رہا ہوں آپ کو. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے یہ کہ اگر 2 ہی رکعت نماز ہے. آپ میری مجلس کے بعد آپ یہ نماز پڑھیں. ہارڈلی میں 5 منٹ مانگ رہا، جسٹ 5 منٹس، 5 منٹ. اگر تم یہ 5 منٹ اپنے مرحومین کو دو گے تو اس کا ثواب بتا دوں کیا ہے. آرام باغ میں یا رحمت آباد میں یا محفل مصطفیٰ یا زینبیہ، جتنے قبرستان ہیں بامبے کے، پوری دنیا میں جگہ ہے، وہاں پہ ہماری گریو ہے. بس کوئی گھر ہے ہمارا وہاں پہ؟ از دیر اینی ہاؤس؟ بامبے میں بڑے بڑے فلیٹس ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہے نا. بامبے میں تو اپارٹمنٹ ہے نا.
کتنا سکون ہے جس کا اپارٹمنٹ ہوتا، جو اپنے ذاتی گھر ہوتا، جو اون کرتا اپنے ہاؤس کو، وہ ایک ریلیکس میں رہتا، ایک دم ریلیکس رہتا کہ ارے میرے پاس فلیٹ تو ہے، اینڈ آف دی منتھ رینٹ تو دینا نہیں پڑے گا، میں آج آپ کو اس مرحوم کی مجلس میں ایک گھر دے رہا، میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا، وعدہ کرا یہ نماز پڑھو گے جو میں اب نماز بتانے جا رہا، غور سے سن، 5 منٹ کی نماز نہیں، ہارڈلی 5 منٹس، ہر آدمی پڑھے، اگر یہ ایوری تھرسڈے تم یہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ 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 پروردگار تم کو مرنے کے بعد گھر عطا کرے گا. ہو سکتا کہ لحد میں بہت بڑا بنگلہ دے دے، ہو سکتا برزخ میں بہت بڑا بنگلہ دے دے، ہو سکتا جنت میں پیلیسز دے دے. مرنے کے بعد بہترین گھر چاہتے ہو تو یہ نماز پڑھو، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی. جو یہ مرحوم کی فیملی ممبرس ہیں میں ان کو بول رہا کہ اپنے باپ کے لیے پڑھو، اپنی ماں کے لیے پڑھو. بولو پروردگار تو کریم ہے، تو میرے ماں باپ کو جنت برزخ میں گھر دے دے، تو میرے ماں باپ کو لحد میں گھر دے دے. 2 ہی رکعت نماز، سو سمپل. اس نماز کی نیت کیا؟ شب جمعہ کی نماز ہے، آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں. پر تھرسڈے نائٹ ایک گفٹ ہے جو ہم مرحومین کو دیتے ہیں. 2 رکعت نماز، جسٹ 2 رکعت نماز. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ، آج کی رات شب جمعہ سارے مرحومین کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک مولا کے چاہنے والے، جتنے مولا کے چاہنے والے، صرف آپ کے ذہن میں یہ رہنا کہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں میں ان کے لیے یہ نماز پڑھ رہا، ان کے لیے یہ نماز پڑھ رہا. سو سمپل. آپ نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مرحومین کے لیے شب جمعہ، میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت مرحومین کے لیے شب جمعہ قربت اللہ. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون. اگر پڑھنا نہیں آتا سورہ قل یا ایھا الکافرون تو ہاتھ میں کتاب لے کے بھی پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل ھو اللہ احد. ایک رکعت میں ایک علم اور 2 سورے، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ توحید پڑھو. اوکے، پہلی رکعت ختم کرو، دوسری رکعت میں بھی بالکل ایسی پڑھو، ایک علم، ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ توحید. قنوت پڑھو بالکل فجر کی نماز کی طرح، صرف ایک سورہ ایکسٹرا ہے اس نماز میں، سورہ قل یا ایھا الکافرون. نماز کمپلیٹ کرو، دونوں سلام 3 مرتبہ اللہ اکبر. پھر مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھنا. تسبیح ہے مظلوم بی بی زہرا، یہ تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ، پلیز غور سے سنو، اس نماز کا واسطہ، مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح کا واسطہ، اور محمد اور آل محمد کا واسطہ. شب جمعہ سرکار کے زمانے سے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے میرے مولا حسین کے چاہنے والے، جتنے میرے مولا علی کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے، اللہ اس کو اس نماز کا ثواب دے. ملینس اینڈ ملینس اینڈ ملینس، سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک ملینس لوگ دنیا سے گئے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے گا. جسٹ امیجن، جسٹ امیجن. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، یاد رکھو. تم نے دوسروں کے لیے دعا کی اس نماز میں، شب جمعہ میں. اب امیجن کرو آپ نے بامبے میں یہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ملینز کی تعداد میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ہر قبرستان جامعہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اس کی لحد میں فرشتے یہ تحفہ لے کے جائیں گے، اس نماز کا تحفہ. گھر ہے اس نماز کے تحفے میں. وعدہ معصوم کا وعدہ ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد اس کی لحد میں، برزخ میں، جنت میں، پتہ نہیں کہاں. اور جب ایک چیز یاد رکھو، جب اللہ دیتا نا تو وہ چھوٹا نہیں دیتا. کیا بول رہا، اس کا کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے. بامبے میں تم 2 بیڈروم 3 بیڈروم فلیٹس میں رہتے ہو، and you want to live in 4 bedrooms 5 bedrooms and بنگلہ. یہ نماز پڑھو. جب اللہ دے گا تو اللہ چھوٹی چیز کبھی نہیں دیتا، اللہ غیر حساب عطا کرتا، وہ اس کا کرم ہے.
करम है परवरदिगार। वो कहता है कि मैं गैर हिसाब देता हूँ। हो सकता है तुमको ये एक नमाज तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को, सारे मरूमीन को छोटी 6 फीट की लहद से आरामबाग से निकाल के आज की रात फरिश्ते एक बड़े बंगले में मूव कर दें। कितना वो लोग तुमको दुआ देंगे, कितनी दुआ मिलेगी तुमको। और तुमने दूसरे के लिए बंगले दिए, दूसरों का घर प्रोवाइड किया, दूसरे को शेल्टर दिया, तो तुमको कितना बड़ा शेल्टर मिलेगा, तुमको इसका अजर कितना मिलेगा। आप सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? कोशिश करो, ट्राई करो। एवरी थर्सडे पढ़ना, अगर आप डेली भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं, लेकिन ये थर्सडे की पर्टिकुलर नमाज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नमाज। अगर आप ये नमाज पढ़ेंगे, आप इमेजिन करो कि कितने बड़े बड़े बंगले अगर लोगों को मिल जाए, तो फिर तुम्हारी लहद 6 फीट की रहेगी, फिर तुम्हारी लहद छोटी रहेगी। जब तुम मरोगे, मिसाल के तौर पे आज से लेके 10 साल तक तुमने, मिसाल दे रहा, आज से लेके 10 साल तक तुमने ये नमाज पढ़ी और 10 साल तक तुमने मिलियंस को इसका सवाब पहुंचाया, तुमने मिलियंस को इसका सवाब भेजा, तो जब तुम मरोगे तो अल्लाह ये सारा सवाब तुमको देगा। मरने के बाद एक एक नेकी को लोग तड़पते हैं, अगर ये नमाज सबको पहुंच गई और इसका सवाब सारे मोमिनीन को मिल गया, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा कि तुमको कितना अल्लाह देगा कि इस बंदे ने दूसरों के लिए किया था, दूसरों के लिए दुआ की थी, अल्लाह सारा वो सवाब तुमको अता कर देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। डोंट फॉरगेट दिस नमाज। ये नमाज भूलना नहीं, आज की रात पढ़ने की नमाज है। मौला अजर दे, मौला इस मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, तुम इतनी दुआ कर रहे, तुम इतना मौला हुसैन की बारगाह में, और आज ज़ियारत इमाम हुसैन भी पढ़ना, तो इसी तरह से नियत करके पढ़ना कि मैं सारे मरहूमीन की नियावत में शब जुमा ये नमाज पढ़ता हूँ। और ये नमाज तुम्हारी लाइफ को लाइफ चेंजिंग नमाज है। ज़ियारत इमाम हुसैन भी आज लाइफ चेंजिंग है। मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ो, दुआ करो कि परवरदिगार इसका सवाब सारे मरहूमीन को अता फरमा। ये सारी नेकियां तो तुम कर रहे, लेकिन बाज गुनाह ऐसे कि अगर वो गुनाह तुम कंटिन्यू करते रहो तो ये सारी नेकियां रुक जाएंगी, सारी नेकियां रुक जाएंगी। मिसाल दे रहा, अब बोलेंगे रुकेंगे कैसा? जब तक तुम वो अमल नहीं करोगे वो नेकी का अजर नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे माह रमज़ान में आप 30 रोज़े रखते, 29 या 30 रोज़ा रखते। जब आप रोज़े रखते हैं, हमारे पास हुक्म क्या है कि जैसी चांद देखो अपना फितरा निकालो। यही है ना हुक्म, जैसी चांद देखो फितरा निकालो। क्यों निकालो? कितना फितरा निकलता आई डोंट नो इंडिया में, मैं इसलिए आई डोंट लिव इन इंडिया इन रमज़ान, तो हो सकते हैं यहाँ 300, 400, 500 रुपये, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, मिसाल दे रहा, मुझे नहीं हो सकता 200 रुपये, 200 रुपीज़ फितरा। मिसाल दे रहा कि रमज़ान में फितरा कितना बन रहा? 200 रुपये। आपको हुक्म है कि जैसी तुम चांद देखो 200 रुपये, जो भी तुम्हारा फितरा 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ निकालो, किसी गरीब को दे दो, जो तुम्हारा रिश्तेदार है। पहला स्टेप तुम्हारे रिश्तेदार को देना, फैमिली मेंबर, तुम्हारा कज़न, तुम्हारे रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार को तुम फितरा दो। क्यों दो? कि वो भी ईद सेलिब्रेट करे जैसे तुम ईद सेलिब्रेट कर रहे, जैसे तुम ईद सेलिब्रेट कर रहे, उसी तरह गरीब को भी हक है। नमाज, ईद की नमाज पढ़ने से पहले फितरा का देना लाजिम है, वाजिब है, लाजिम। अदरवाइज अगर आप नहीं देंगे, मिसाल के तौर पे आपने नहीं दिया, आपने कहा ओके आई विल गिव इट आफ्टर 1 मंथ, मिसाल दे रहा, ऐसे कई लोग हैं, ठीक है भूल गए, ठीक है निकाल दिया, क्या करते निकाल के बाजू रख देते, रख के बोलते ठीक है हम 1 महीने के बाद जब जाएंगे तो दे देंगे, किसी गरीब को मिले। नो, हुक्म ये है कि नमाज से पहले दे दो। आप चांद देख के भी दे सकते, एडवांस में भी दे के उस दिन नियत कर सकते, कई ऑप्शंस हैं। तो अगर तुमने मिसाल दे रहा 200 रुपीज़ नहीं दिए, तुम 1 महीने के बाद दिए, मिसाल दे रहा हूं मैं, 8 दिन के बाद दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो होने वाला क्या है? तुम्हारा एक रोजा अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक फितरा नहीं दोगे। 200 रुपीज़ नहीं दो, 200 की मिसाल दे रहा हूं, 200 रुपीज़ नहीं दोगे,
اس وقت تک تمہارے روزہ ایکسیپٹ ہوگا. آپ بولیں گے اگر روزہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا؟ میں نے تو روزہ رکھا. نہیں, روزہ عید کے دن تم کو اللہ کی رحمت آتی. جب چاند دیکھتے 30 روزے رکھنے کے بعد رحمت خدا تمہارے اوپر آتی. جو 30 دن تم نے محنت کی, 30 دن جو تم نے تکلیف اٹھائی, 30 دن جو تم نے اللہ کے لیے فاسٹنگ کی, اس روزے کی برکت پتہ نہیں ہزاروں بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں جو آنے والی تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی. اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈلی تم نے 30 دن روزے رکھے تو اللہ اس کا ریوارڈ دیتا, اللہ اس کا اجر دیتا. تو اجر کیسے دیتا؟ پتہ نہیں کتنی رحمتیں اس دن آ جاتی, لیکن وہ ساری رحمتیں رک جاتی. 200 میں مثال دے رہا ہوں, 200 روپیز کے لیے تمہارے روزے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. تم نے روزے رکھے, تمہارے روزے پہنچے ہی نہیں. اگر روزے پہنچیں گے تو رحمت آئے گی نا. تو یہ مثال دے رہا, سارے روزے معلق ہو جاتے. کب تک؟ جب تک تم فطرہ نہ دو. اسی طرح یہ ساری تم نمازیں پڑھ رہے, ساری دعائیں مانگ رہے, شب جمعہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, زیارت امام حسین پڑھ رہے, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین بول رہے, مجلس کر رہے, ماتم کر رہے, اللہ کی عبادت کر رہے. لیکن اگر تم اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرو گے, اگر تم خط رحم کرو گے, تم سمجھے تمہارے روزے قبول ہوں گے؟ تم سمجھے تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اگر خط رحم کرو گے, ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک, سب سے پہلے آج کی رات چیک کرو میں مجھ سے خط رحم کہاں ہو رہا. کوئی بھائی سے تو تم ناراض نہیں ہے, کسی بہن سے تو ناراض نہیں ہے, کسی کزن سے تو ناراض نہیں ہے, کسی رشتہ دار سے تو ناراض نہیں, کسی سے تمہارے تعلقات ایسے ٹوٹے تو نہیں. اگر تعلقات بریک ہو گئے اور تم نے اس کو مینٹین نہیں کیا اور تم نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا, تو تم یہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, زیارت پڑھو, عبادتیں کرو, اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. سب سے زیادہ پرابلم ہوگا مرنے کے بعد. یاد رکھو, اگر کوئی خط رحم کر کے مر جاتا, اس کا کوئی عمل ہی نہیں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں. اس کے یہ تکلیف بتاؤ آپ کو کیا ہے. خط رحم کیا ہے کہ کوئی رشتہ دار سے آپ بات نہیں کر رہے, بامبے میں مسجد میں آ رہے, مثال دے رہا ہوں, مسجد میں بیٹھے, آپ بھی انٹر ہوئے, وہ کارنر پہ چلے گئے, آپ یہ کارنر پہ چلے گئے, صف میں وہ بیٹھا ہوا ہے, جگہ خالی ہے, آپ جا کے بازو نہیں بیٹھیں گے نماز پڑھنے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ہاتھ ملانا پڑے گا. ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ. آج کے زمانے میں سو کامن, میری اس سے بات نہیں, میری اس سے بات نہیں, میں اس سے بات نہیں کرتا. یہ پرابلم مردوں میں بھی ہے, یہ پرابلم عورتوں میں بھی ہے. میں عورتوں کو بول رہا, میری ماں بہنوں کو بول رہا, یہ تمہارے لیے بہترین, اگر تمہارا شوہر, پلیز غور سے سنو, اگر تمہارے ہسبینڈ کسی سے بات نہیں کرتے, تمہارے کزن سے, تو تم فورس کرو. عورت کو چاہیے فورس کرے, وائف کو چاہیے فورس کرے, نیک کرے, نیک کرے. تم اپنا ہر ڈیمانڈ کے لیے نیک کرتی ہو کہ آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دس. آپ ضرور نیک کرو. ہی از یور ہسبینڈ, یو کین آسک ہم. ہر چیز میں تو تم نیگنگ کرتی ہو کہ آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دس. تم اس میں نیگنگ کیوں نہیں کر رہے؟ وائی ڈونٹ یو ڈو دس؟ اس میں بھی تو بولو کہ پلیز آپ کی اس کزن سے دوست بات چیت نہیں ہے, آپ اس سے مل لو. اگر تم نے اپنے ہسبینڈ کو نیک کر کے, ہسبینڈ کو فورس کر کے رشتہ داروں کے رشتے کو ملا دیا, تم نے ایک رشتہ دار کو نہیں ملایا, انٹائر کمیونٹی کو ملایا. اس کا ثواب یہ ہے, انٹائر کمیونٹی کو جیسے تم نے ملایا وہ ثواب اللہ عطا کرتا. اور اگر تم خط رحم کے لیے تم انکریج کر رہے اپنے ہسبینڈ کو, او نو ڈونٹ ٹاک ٹو ہم بیکاز ہی ڈونٹ اسپیک ٹو می, دیٹس وائی یو ڈونٹ ٹاک ٹو ہم. اگر تم نے انکریج کیا اور تم نے کہا کہ یو ڈونٹ اسپیک ٹو ہم, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا عذاب کیا ہے؟ پہلی چیز, اللہ رزق کے دروازے کو بند کر دیتا.
دنیا میں جو عذاب ہے وہ بتا رہا ہوں. دنیا میں تمہارا رزق کا تم پوری زندگی اسٹرگل کرتے رہو گے. میرے پاس 1000 واقعات ہیں. اکثر میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں. امریکہ کے شہر امریکہ کی سٹی شکاگو کا واقعہ. بزنس اس کا یہاں تھا, یہاں گیا, سب ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی کوٹری میں آ گیا. جب وہ پریشان ہو کے مجھ سے کہنے لگا, مولانا پلیز گیو می سم دعا. میں نے ساری چیزیں پوچھی. اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں, شب نماز پڑھتا ہوں, زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں, زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. And I was shocked when he said کہ I recite زیارت عاشورہ, زیارت جامعہ, نماز شب, واجب نماز, استغفار, میں سب کرتا ہوں. اور اس کا رزق رکا ہوا ہے, اس لیے کہ شب نماز پڑھنے والے کا رزق کبھی نہیں رکتا. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شب نماز پڑھے تو کبھی اس کا رزق رکتا نہیں. I said کہ اتنا تم پڑھتے اور تمہارا رزق رکا ہوا ہے. Then I asked کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ سے بھی تم مس بیہیو کرو گے تو رزق رکے گا. And if you don't do any, مر گئے تمہارے ماں باپ, and if you don't do any ایثار ثواب for your parents, اس سے بھی رزق رک جائے گا. He said no, میرے ڈیڈ ہے and I have got good terms, میری ماں نہیں ہے. اور وہ مجلس کرتا تھا, ماتم کرتا تھا, ساری چیزیں, وہ ساری چیزیں بتائی. بھائی بھی ہے, بہن بھی. اس نے کہا ایک بہن سے میرے ٹرمز نہیں. I said now I understand کہ تمہارا رزق رکا ہوا کیوں. اس نے کہا ایک بہن سے میرے ٹرمز. I said go and تم جا کے مل لو. He said no, she is younger to me. اس کے ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم ہے. بہرحال anyhow میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو فائنلی I told him go and meet him. تو وہ گیا, جا کے اپنی بہن سے ملا, فون کیا, بہن نے گلے لگا لیا. شام میں آیا, کہا کہ میں نے بہن سے ملاقات کر لی. 1 سال کے اندر نیکسٹ ٹائم وین آئی وینٹ ٹو شکاگو, اس کا بزنس ایسا گرو کر رہا تھا. ورنہ ایک کوٹری میں تھا, کوٹری میں. I'm telling you خطِ رحم جیسی بیماری سے بچ جاؤ. یہ کینسر ہے, تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دے گی. اعمال ختم ہی ہو جائیں گے. پہلی چیز رزق کا دروازہ بند ہو جاتا. دوسری چیز اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں, محمد وآل محمد. زندگی کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی ایج ہے 80 ایئرس. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. 80 سال تمہاری زندگی ہے, تمہاری تقدیر میں. مثال دے رہا ہوں, 80 ایئرس تمہاری تقدیر میں, لیکن خط رحم کرو گے 50 سال میں مر جاؤ گے. اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں. یہ گناہ ایسا ہے کہ امیڈیٹلی ہوتا, رزق رکے گا, تم بیماریوں میں پڑ جاؤ گے. رزق اور تو بہترین اس میں عمل کیا ہے؟ کوئی رشتہ دار, دیکھیے ایک بات کیا روک کے بولتا ہوں, پیسے والا اگر رشتہ دار ہے آپ کا, رچ پرسن, پیسے والوں سے کوئی تعلقات خراب نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. پیسے والے کچھ بھی ہرٹ کرے, انسلٹ کرے, کچھ بھی بولے, اس سے میرے ٹرمز بہت اچھے ہیں. خراب کس سے ہوتے؟ غریب سے. غریب سے خراب ہوتے. اگر غریب کے ساتھ تمہارا ٹرمز اچھے نہیں تو ہم چلیں گے کہ آپ فوراً جتنی جلدی ہو سکے آج کی مجلس کے بعد, میں بول رہا اگر if کسی کے ٹرمز نہیں ہے, کسی کے تعلقات نہیں, تو میں مثال دے رہا ہوں, اگر نہیں ہے تو فوراً فون کرو, immediately call them and call کر کے بولو بھائی I'm sorry. اس کا اجر بتا دوں کیا ہے؟ اگر تم اس کے گھر جا کے, مثال کے طور پہ تم ڈونگری میں رہتے, تمہارا غریب رشتہ دار بینڈرا میں رہتا, مثال دے رہا ہوں, تمہارے ٹرمز نہیں ہے, تمہارا بھائی بینڈرا میں رہتا, تم ڈونگری سے, اور میں مثال دے رہا ہوں, آل دا وے تم جو ہے کار میں, بس میں, ٹرین میں, بینڈرا اس کے گھر گئے.
آپ کے اس کا اجر بتا دو، خالی اجر بتا دو. اسلام میں کار اور اس کا حساب نہیں ہے، اسلام میں سٹیپس کا حساب ہے. ایک ایک قدم کا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا غفور الرحیم. میں ہمیشہ بولتا یہ تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار یا عزیزو، کتنا کریم ہے. دیکھو پروردگار بول رہا کہ جو ایک ایک سٹیپ تم مثال کے طور پہ ڈونگری سے بینڈرا جا رہے، ایک ایک سٹیپ جو تمہارا پڑ رہا اس کا اجر، ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا، اعمال نامے میں، اور 1000 گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. کتنی امپورٹنٹ چیز بتائی. 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 نیکی لکھی. جسٹ امیجن تم آج اگر ڈونگری سے مثال دے رہا بینڈرا جا رہے اور اپنے غریب رشتہ دار اور جو تمہارا بھائی ہے، بہن ہے، نیس ہے، نیبیو ہے، جو بھی تمہارا بلڈ ریلیشن جس سے تمہارے ٹرمز نہیں، تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں اور گھر جا کے اس کو سوری بولوں، تو اس کا اجر دیکھو کہ جتنے تمہارے گناہ ہیں وہ خالی ایک ہی ٹرپ میں معاف ہو رہے. آپ اس کو ایزی مت لو. گناہ معاف ہوں گے دعا قبول ہوگی، گناہ معاف ہوں گے اللہ کی رحمت آئے گی، گناہ معاف ہوں گے تمہاری نیکیاں میں ایڈ ہوگا، گناہ معاف ہوں گے ساری تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک گناہ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گناہ کی وجہ سے آپ بار بار مانگ رہے، آپ کو جو ہے کچھ مل رہا نہیں، تو تمہارے سارے حالات بامبے میں صحیح ہو جائیں گے. تم بامبے میں لٹرلی گرو کرو گے، اس لیے کہ تم نے وہ عمل کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ عمل کیا جو معصومین کو سب سے زیادہ پسند ہے. گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب میں انہوں نے 7 گناہ لکھا ہے. نماز کا گناہ بعد میں لکھا، خط رحم کا گناہ پہلے لکھا. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جو بھی میری آج یہ مجلس سن رہا، کہ اگر میں بول رہا اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کے تعلقات کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہے تو کوشش کرو. میں یہ نہیں بولتا کہ اسی رات میں چلے جاؤ، بٹ نیت کر لو کل صبح میں جاؤ، گھر جا کے اس کو بولو I'm sorry. یہ مت سمجھو کہ تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. عزت کا دینے والا میرا کریم پروردگار ہے. اگر وہ عزت دینا چاہے تو nobody can touch you، کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بار بار یہ پڑھو، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. یا یہ بولو یا معیزو، یا معیزو، یا معیزو، یا معیزو. 18 مرتبہ منیمم پڑھو، یا معیزو، یا ذوالجلال والاکرام. اس کے بعد دیکھو اللہ تمہاری عزت کر. لیکن صلہ رحم کرو گے تو عزت ملے گی، خط رحم کرو گے عزت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلہ رحم کرو گے تو عزت ہے، خط رحم کرو گے عزت ختم ہو جائے گی. دس از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. آلموسٹ آدھے گھنٹے کی مجلسوں کی 45 منٹس پڑھوں گا. تو جاؤ اور جا کر سوری بولو. مثال کے طور پہ آپ کئی کیسز ایسے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سلام کرتے ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں لیتا. کوئی بات نہیں، آپ کا کام ہے سلام کرنا. وہ بولا کہ نہیں میں سلام کرتا ہوں، مسجد میں ملتے ہیں سلام کرتا ہوں، بھائی ہے میرا منہ پھیر لیتا. کوئی بات نہیں، پھیرنے دو. میں سلام تم ضرور کرو. آپ سلام خط رحم میں پہلا سٹیپ سلام ہے. سلام سے یہ نہیں کر سکتے کہ تم سلام بند کر دو. بھائی سگا بھائی ہے، ریئل اون بردر ہے، اور تم نے اس کو سلام کرنا چھوڑ دیا. اسی لیے سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب. تم نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو گناہگار کون ہوا؟ وہ گناہگار ہوا، وہ گناہگار ہوا، تم نہیں ہوئے. ٹمارو پلیز میرے جملے غور سے کل ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام، ٹمارو یو کین سے ٹو یور اللہ کہ پروردگار آئی ڈڈ مائی بیسٹ. میں نے سلام کیا تھا اور اس نے جواب نہیں دیا. میں خط رحم نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صلہ رحم. اور اب جملہ سنو غور سے، جو صلہ رحم کرے گا، جو صلہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟
What else you want? جو सिले रहम करेगा दूसरों के साथ, अल्लाह उसके ऊपर खते रहम, सिले रहम करेगा तो अल्लाह उस पर रहम करेगा। तो मरने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, कब्र में चले गए आप, बॉम्बे में एटीट्यूड बता रहे, इससे नहीं मिल रहे, उससे नहीं मिल रहे, उससे नहीं मिल रहे, उससे नहीं मिल रहे, सगे भाई, सगे रियल ओन ब्रदर्स, रियल ओन सिस्टर्स, नेव्यू, नीस, कितने कजन्स है, कितने घर टूटे हुए, कितने खानदान टूटे हुए, कोई बोलता नहीं है। आराम बाग में जब जाओगे ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फिशार खबर का अज़ाब होगा, उसका कोई अमल कबूल ही नहीं होगा अगर तुम खत रहम करोगे। यू नो व्हाट इज फिशार खबर? इसलिए कि खत रहम जब करते ना, इंसान जब खत रहम करता तो बड़ी आवाज़ से बात, और गरीब से मैं बार बार बोल रहा, गरीब से ही कर सकते, बड़े पैसे वालों से तुम खत रहम नहीं करते, सिले रहम करते। गरीब से जब तुम तेज बात करते, बड़ी आवाज़ से बात करते, तुम उसको हर्ट करते, उसकी इंसल्ट करते, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो माफ़ कर दे, अल्लाह फॉरगिव कर दे, अल्लाह फॉरगिव कर दे। जब तुम ज़ोर से खत रहम, ज़ोर से बात करते, तुम्हारी नीयत यह है कि मैं इसकी इंसल्ट कर दूं बस, और तुमसे बात नहीं कर रहे, फिशार खबर का अजाब होगा। यू नो व्हाट इज फिशार खबर? मैंने बहुत इस पर डिटेल में बोला है। यू नो व्हाट इज फिशार खबर? दो दीवारों का मिलना, ये फर्स्ट नाइट का अजाब है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। आज शब जुमा अल्लाह हमको माफ़ कर दे। बेअत यासीन बेअत यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ये वो अजाब है, ये वो अजाब है कि पनाह मांगिए, पनाह मांगिए। हमको पता भी नहीं चलता, हमने नीचे आराम बाग में लिटा दिया, लेट गया। औरत भी इसमें, औरतें भी है, मर्द भी है, सास बहू भी है। कितने अजाब है, कितने खानदान टूटे हुए, कितने तकलीफ है। एंड हमको शैतान ये गुनाह करके सारे गुनाह में हमको मुब्तला कर दिया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मरने के बाद जो अजाबों में से जो गुनाह बताए गए कि ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह जिसकी सजा है, उसमें ये खतर रहेगा, इसलिए ये खतर रहेगा। अगर तुम ब्रेक कर दोगे, व्हाट डू यू थिंक? अल्लाह चाहता ही नहीं, अल्लाह ये चाहता है कि एक पीसफुल कम्युनिटी रहे। अल्लाह ये चाहता है कि तुम मोहब्बत और प्यार के साथ रहो, फॉरगिवनेस को पैदा करो। अगर तुमने सिले रहम किया तो इसका मतलब है कि तुमने फॉरगिव किया, तुमने माफ किया। और माफी ये सिफत अल्लाह की है। हम भी तो एक्सपेक्ट कर रहे, हम भी तो 1000 गुनाह कर रहे। खुदा ना खास्ता अल्लाह का नाराज हो जाए, बोलो नो आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, वेयर वी आर गोइंग, हम कर लेंगे। वेयर वी विल गो, कहां जाओगे? लाख बार खुदा ना खास्ता अल्लाह बोलता कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वो भी कहां पे? जब तुम्हारा बेटा तुमको खबर में लिटा देगा, जब तुम्हारा बेटा तुमको ग्रेव के अंदर, लहद के अंदर लिटा देगा। कोई नहीं है वहां पे, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पैसा है, ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे है, कोई। आराम बाग में यू विल बी ऑल अलोन, यू विल बी ऑल अलोन। हशर हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज देने वाला नहीं है। ऐसा बंद हो जाएगा, हर चीज बंद हो जाएगी। तुम पुकारते रहोगे, नीचे से तुम्हारी आवाज ऊपर नहीं आएगी। तुम नीचे से पुकारोगे कि बेटा हेल्प मी, कोई आवाज नहीं। नीचे जब बेटा तुमको आराम बाग के अंदर लिटाएगा और पीठ बता के बाहर चला जाएगा, तो उस वक्त मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला, मेरा मौला कहता कि तुम इतने बेबस हो जाओगे कि तुम नीचे से पुकारोगे कि ओ माय सन डोंट लीव मी अलोन, लेकिन तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आएगी। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। ये हशर होने वाला है। प्लीज ये बीमारी से बचाओ कि मरने के बाद पता नहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन तक ये अजाब चलता रहे।
آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے نہیں، مت ایکسیپٹ کرو. میں آپ کو اچھی چیز بتا رہا ہوں، صلہ رحم بتا رہا ہوں. میں بول رہا اس لیے کہ میں نیچے تو بولو گے اللہ پلیز فارگیو می. آواز آئے گی تم نے دنیا میں کسی غریب کو معاف کیا؟ تم نے اپنے رشتہ دار کو معاف کیا؟ He came to your door, he came to your door and he said کہ معاف کر دو. تم نے کہا get out. تم نے کیا؟ تم نے کیا یہ بات؟ جب تم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے تو how can you accept, how can you expect؟ وہ تو کریم پروردگار ہے. افضل ترین عبادت فارگیونیس ہے، یاد رکھو. جس کے پاس یہ جذبہ ہوتا فارگیونیس کا، وہ کبھی خطے رحم نہیں کرتا، وہ صلہ رحم کرتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جس کے پاس فارگیونیس کا جذبہ، اور فارگیونیس ایک صفت مومن، بہترین کوالٹی آف دا مومن یہ کہ اس کے پاس فارگیونیس کی صفت رہے، جذبہ رہے فارگیونیس کا. اگر فارگیونیس تمہارے پاس ہے تو سمجھو تم کامیاب انسان، تم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے. اگر تمہارے پاس فارگیونیس کا جذبہ ہے، اگر تمہارے پاس ہے ہی نہیں فارگیونیس، تم چاہتے نہیں کسی کو معاف کرے. صلہ رحم فارگیونیس ہے، صلہ رحم فارگیونیس ہے. جب صلہ رحم کوئی کرتا تو اللہ اس کو اتنا اجر عظیم عطا کرتا، اتنا اجر عظیم کیا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. تو میری خواہش ہے، بس میں آخری سے اس کے لیے جتنے تم رشتہ داروں سے تم ملے ہوئے تمہارے تعلقات نہیں ہیں، جسٹ کال ہم، کال کر کے اس کو بولو کہ پروردگار، جا کے اس کو بولو I'm sorry. میں غریب کو بول رہا ہوں، غریب رشتہ دار، پیسے والوں سے بار بار بول رہا ہوں، کوئی بھی تعلقات خراب نہیں کراؤ. تمہارا جو رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن، یہ کرنے سے تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ نیچے مرنے کے بعد سب سے زیادہ اجر اسی میں ملے گا، سب سے زیادہ ریوارڈ تم کو اسی میں ملے گا. سب سے زیادہ معصوم جس عمل سے خوش ہوتے وہ فارگیونیس ہے. صرف معصوم نے کہا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتایا. مولا حسین نے روز عاشور اس وقت کا سب سے بڑا گناہگار حر تھا. حر نے آ کے جب کہا کہ مولا پلیز مجھے معاف کر دو، مولا آئی ایم سوری، آ کے کہا مولا آئی ایم سوری، مولا فارگیو می. تو امام حسین نے کیا کیا؟ اس وقت مولا حسین نے یہ نکل جائے یہاں سے. He didn't say like this. He didn't say like this. What he said, ایسا سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لگا کے کہا حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ دعویٰ سوائے امام حسین کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے مولا حسین کے. حسین نے کہا کہ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. مولا حسین نے عاشورے کے دن یہ پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا کہ میں حر جیسے گناہگار کو معاف کر رہا تھا، تم اپنے سگے بھائی کو تو معاف کر دو، تم اپنی سگی بہن کو تو معاف کر دو، تم اپنے رشتہ دار کو تو معاف کر دو. اگر تم نے معاف نہیں کیا تو then how can you expect from اللہ اور مولا؟ پلیز بس آخری جملے میں ایک ہی دعا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صلہ رحم کرتے جاؤ، خط رحم جیسی بیماری کو ہٹا دو، سب کو معاف کرو. and then you say to your Allah, then you can call your Allah and say پروردگار میں نے اس کو بھی معاف کیا، 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 تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. دوستو معافی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت. اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا یا تواب الرحیم، یا تواب، میں بہت بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، یا تواب الرحیم. آپ بولتے ہیں قرآن کتنی جگہ یہ آیا یا تواب، کتنی جگہ اللہ نے کہا یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، کہ میں عفو کرنے والا ہوں،
माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। कोई है अल्लाह से बड़ा? तवाब रहीम कोई है? कोई गफूर रहीम कोई है अल्लाह से बड़ा? बस जब खालिक कायनात, हमारा क्रिएटर, हमारा पालने वाला, हमारा रब्बुल आलमीन, रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जो सबसे बड़ा है, जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, वो खालिक है, वो मेरा रब्बुल आलमीन, वो जब माफ़ कर रहा, तो आपको मुझे क्या है? मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत क्या है? कोई मेरी हैसियत है? अब मैं थोड़ा पैसा आने से मैं लोगों से बात करना छोड़ दूँ, रिश्तेदार को उसके हक अदा नहीं करूँ? बस दोस्तों, मेरी मजलिस का पूरा कंक्लूजन ये था कि अभी भी मौका है। आराम बाग, अब सुन लो मेरे जुमले सुन। बिफोर यू गो टू आराम बाग में किसी के हाथों पे जाने से पहले, अब इससे ज्यादा क्या होगा? आराम बाग में किसी के हाथों पे जाने से पहले, उस ग्रेव में जाने से पहले रिश्तेदारों के हक को अदा करो। फिर जब जाओगे तो तुम्हारी ग्रेव इतनी बड़ी हो जाएगी। आज जिसकी मरहूम की मैं मजलिस पढ़ रहा, इस मरहूम की मग़फ़िरत और सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत, और शब जुमा सारे मौला हुसैन के चाहने वाले, इमाम अली के चाहने वाले, अल्लाह के रसूल के ज़माने से लेकर आज तक 14 मासूमीन के चाहने वाले जो दुनिया से गुजर गए, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, उनकी मग़फ़िरत के लिए शब जुमा रहमतें नाजिल होने के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। बस दोस्तों, आज ईसाल सवाब की मजलिस है, शब जुमा। अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। इनकी फैमिली मेम्बर्स ने ये मजलिस करवाई, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा मौका है। जैसे आपने सफीनतुल नजात पे कराई, हज़ारों लोग सुन रहे, इतना उनको सवाब मिलेगा मरहूम को जब आज की मजलिस सुनेंगे। कोई एक ने भी अगर आज सिले रहम कर लिया, खत रहम छोड़ दिया, तो आज की मजलिस कामयाब, इसका अजर मौला देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करो। मजलिस हुसैन बेहतरीन ईसाल सवाब है। इससे मैं ये नहीं बोलता इससे बेहतर कोई ईसाल सवाब जिसका अजर फौरन मिलता है। इसलिए कि उस गरीब का जिक्र है, उस मजलूम का जो गरीबों का गरीब है, जो मजलूमों का मजलूम है। ऐसा गरीब है हुसैन, ऐसा गरीब है हुसैन। एक दोपहर में पूरे घर बीबी ज़हरा का उजड़ गया, ऐसा उजड़ा कि अब क़यामत तक फातिमा का घर कभी आबाद नहीं होगा। मेरे मौला हुसैन का जुमला है रोज़े आशूर कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। हुसैन ने कहा मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। अल्लाह हम लोगों को ज़ियारत नसीब करो मौला हुसैन की, इंशाअल्लाह करबला जाना नसीब हो, मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, रास्ते खुल जाए। दोस्तों, मौला हुसैन ये सोच के रोते थे कि मेरे बाद मेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। बच्ची को अपनी आगोश में बिठा के बोसा लेते थे और कहते थे मेरी बेटी। सोचते थे, रोते थे कि ये फूल से रुखसारे अब नीले हो जाएंगे। कानों में गोशवारे पहनाया, ये सोच के मौला हुसैन रोने लगे कि मेरी बच्ची के कान जख्मी हो जाएंगे। और हकीकत यही हुआ दोस्तों। वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीने मुनव्वरा आए, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। आए और चौथे इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करके एक सवाल किया कि मौला ये बताइए कि शाम गरीबा में, अल्लाह अकबर, वो क़यामत की रात, मौला शाम गरीबा में जब खैमे जल गए तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? बस ये सुनना था। मेरा चौथा इमाम तड़प तड़प के रोने लगा। कहता है, रावी कहते हैं मौला ये बताओ जब पूरे खैमे जल गए तो मौला हुसैन के बच्चे बाहर कैसे? मेरा मौला तड़प के रोने लगा। कहा भाई तूने अजीब सवाल कर दिया।
کہا کہ یہ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ میں تسبیح تھی، کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے ہر طرف۔ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ بی بی سکینہ باہر آئی، ظالم شمر نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بھوپی اماں، بابا میں یتیم ہو گئی۔ وہی بی بی کھڑی ہوئی تھی، بی بی وہی کھڑی ہوئی تھی کہ ظالم شمر نے بی بی سکینہ کے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ بچی کے دونوں ہاتھ کان پہ چلے گئے، لباس خون آلودہ ہو گیا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ عزیزو، ظالم شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت میں لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ جب اونٹ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا۔ سکینہ تڑپ کے چوتھے امام اماں سے کہتی اماں رباب اپنی بچی کو بچا لو۔ بی بی رباب روتے ہوئے چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا سجاد اپنی بہن کی خبر لو۔ امام اس ظالم شمر کو کہتے کہ اے شمر، یہ بچی یتیم ہے، اس پہ تو رحم کر الہی و سیدی و مولایا۔ پروردگار، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، مظلوم بیوی کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ یہ مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جس مرحوم کے لیے میں نے مجلس پڑھی، اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ، شب جمعہ ہے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں جہاں مولا حسین کا 14 معصومین کا چاہنے والا ہے، اللہ اس کی قبروں میں رحمتوں کو نازل۔ جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ۔ عراق کے راستے کھل جائیں گے اور ہم جلد سے جلد مولا کی زیارت کو جائیں انشاءاللہ۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہم ہمیشہ صلہ رحم کریں، کبھی خطۂ رحم نہیں کریں۔ سب مل کے ہمیشہ دعا کرو۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ آج شب جمعہ سارے مرحومین کو بخش دے۔ بی بی سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ کل جمعہ ہے، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے۔ میرے کریم، تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے محمد اور آل محمد کے۔ کوئی غم مت دے سوائے غم سے۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم ایسی نصرت کریں جیسا میرا مولا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس مرحوم کے لیے میں نام پڑھ رہا، اسکرین پہ بھی آ گیا ہوگا، حاجی غلام جواد غلام فجوانی، حاجی غلام جواد غلام فجوانی، اس مرحوم کے لیے اور جتنے نام آپ کے سامنے ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔